پلان کرنے میں کافی وقت لگتا ہے. اگر بندہ سچ بات کر رہا ہو تو انسان کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن جب جھوٹ کی پلاننگ کرنی ہو اور ڈرامہ کرنا ہو تو اس میں کافی وقت لگتا ہے، جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی اور آپ کو زحمت کرنی پڑی. آپ سب نے دیکھا کہ آج عمران خان صاحب نے وہی بات جو بار بار جھوٹ بول کر، کیونکہ ان کی فلسفی یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. ایک جھوٹا شخص، ایک منافق شخص، ایک وہ شخص جو فیلڈ ایڈمنسٹریٹر اور پرائم منسٹر تھا ابھی کچھ 10 دن پہلے، وہ آج کیا بات کر رہا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور سازش کی جو وہ بات کر رہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی. 3 باتیں خان صاحب کر رہے ہیں. ایک کہ میرے خلاف سازش ہوئی، امریکہ نے کی، اپوزیشن کے ساتھ مل کر کی، میڈیا کو پیسے دے کر کی، اور اس کے بعد مجھے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا، اور پاکستان کی عوام کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اب بات یہ ہے کہ 4 سال تم نے پاکستان کی عوام کو لوٹا، ان کے ساتھ جھوٹ بولے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، عوام سے ان کی روٹی چھینی، ان کا روزگار چھینا، اور آج تم بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے خلاف سازش ہوئی ہے. اور تمہارے خلاف اگر سازش ہوئی تھی تو جب اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرائی، جس کو تمہارے اسپیکر نے اجازت دی جمع ہونے کی، کیوں جمع کرائی؟ تمہارے مطابق تو وہ جو عدم اعتماد ہے وہ سازش کی وجہ سے ہو رہی تھی، تو آپ نے کیوں اجازت دی اسپیکر کو کہ وہ تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرانے کا موشن جو ہے اس کو اپروو کرے؟ اس کے بعد آپ کے اسپیکر نے اس کو پارلیمنٹ میں لے کرنے کی اجازت دی، جو کہ وہ لے ہوئی. اس کے بعد اس کا موشن پیش ہوا، اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ کی اجازت دی گئی، اور جس وقت تک تمہیں پتہ تھا کہ تمہارے اتحادی تمہارے ساتھ ہیں، اس وقت تک کوئی امریکن سازش نہیں تھی. اس وقت تک کوئی بات نہیں تھی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازش کر رہا ہے. لیکن جب تمہیں پتہ چلا کہ تمہارے اتحادی اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تمہاری نالائکی، تمہاری نااہلی، تمہارے جھوٹ، تمہاری منافقت، تمہاری لوٹ مار کی وجہ سے، اس وقت تم نے کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور 7 مارچ کو ایمبیسڈر کی میٹنگ ہوتی ہے، 8 مارچ کو ٹیلی گرام آتا ہے پاکستان، اس کے بعد 27 مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ سوئے ہوئے تھے؟ آپ کا دماغ معوف تھا کہ آپ کو 8 تاریخ کو ٹیلی گرام ملتا ہے جو ایمبیسڈر آپ کو بھیجتا ہے، اور تو آپ کے مطابق اس کے اندر لکھا ہے کہ سازش ہو رہی تھی، مجھے ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی. تو آپ نے 8 مارچ سے لے کر 27 مارچ تک اس ٹیلی گرام کا کیا کیا؟ آپ نے کسی کو بتایا؟ آپ نے فارن آفس، بلکہ اس میں ایمبیسڈر نے لکھا ہے، اس سائفر کے اندر ایمبیسڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈیمارش کرنا چاہیے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اس میں یہ لکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ان کی گورنمنٹ پالیسی ہے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا. تو 8 مارچ سے 27 مارچ کا جو دن ہے اس وقت آپ کیا کرتے رہے اس ٹیلی گرام کے ساتھ؟ ہاں، جس وقت ایم کیو ایم اور اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، باپ پارٹی چھوڑ کے چلی گئی، مینگل صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے اپنے 21 اراکین آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اس وقت آپ کو یاد آیا کہ 27 مارچ کو کاغذ لہراؤ اسلام آباد کے جلسے میں. اور اس کے بعد 8 مارچ سے 27 مارچ تک جو شخص آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو آپ کے مطابق سازش کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق مداخلت کر رہا تھا، 16 مارچ کو آپ نے یو ایس کی ایمبیسی میں اس شخص کو کی نوٹ اسپیکر بلایا ویمنس ڈے کے اوپر. کیوں؟ وہ تو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا. اور جب کوئی ملک سازش کرتا ہے تو آپ کو دعوت نامہ دیتا ہے کہ آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے 21 مارچ کو جو انڈر سیکرٹری ہیں ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی. وہ ملک جو آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو مداخلت کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق ریجیم چینج میں اپوزیشن کے ساتھ پیسے کھا رہا تھا، ان کی انڈر سیکرٹری کو آپ نے انویٹیشن دے کے پاکستان بلایا. OIC کے سائیڈ لائنز پہ آپ نے میٹنگ کی، اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم آگے پروگریسو پاکستان اور بائی لیٹرل ریلیشن شپس اور پاکستان کی ترقی کے لیے اکٹھے کام کریں گے. اس ملک کے ساتھ جو آپ کو دھمکی دے رہا ہے، جو آپ کی رجیم چینج کر رہے ہیں، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے. اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں
وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بریفنگ دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، اور اس میں یہ تفصیلی طور پر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش کی چیز نہیں ہے۔ آپ جب آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، تو کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز میں مداخلت کر رہے تھے؟ آپ مودی کی حکومت کو بچانے کے لیے ان کے کیمپین مینیجر بنے ہوئے تھے جب آپ نے یہ بیان دیا تھا؟ کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز کے اندر انٹرفیئر کر رہے تھے جب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا تھا کہ اگر مودی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کے بعد، اس کے چند مہینے کے بعد آپ نے کشمیر فروشی کی اور کشمیر کو مودی کے حوالے کیا؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی مداخلت میں اور اس کی سازش میں ملے ہوئے تھے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا اپنا بیان ہے۔ اور تیسری بات، الیکشن کمیشن استعفیٰ کیوں دے؟ کیونکہ 30 دن میں آپ کی $70 لاکھ کیا جو منی لانڈرنگ ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو آپ کے فیصلے کے ساتھ یا آپ کو سوال نہ کرے، جو آپ کے اوپر انکوائری کرے، آپ سے سوال پوچھے، آپ کی انویسٹیگیشن کرے، وہ استعفیٰ دے دے۔ جو اپوزیشن آپ سے بات کرے، آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ ان کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں، ان کو گرفتار کریں، ان کی زبان بندی کریں، اور جو ادارہ آپ سے سوال کرے، 8 سال ہو گئے ہیں فورن فنڈنگ کو، جس میں آپ نے اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہ کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے پیسے لیے، جو ثابت ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین، اپنے پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے منگا کر منی لانڈرنگ کی۔ آپ نے الیکشن کمیشن میں اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر آپ نے پاکستانیوں سے پیسے کھائے، وہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف، آپ نے بار فنڈ ریزنگ کی شوکت خانم کے لیے، اور آپ نے یہاں پارٹی فنڈز میں پیسے دیے اور اس کو الیکشن کمیشن کے اندر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اس لیے استعفیٰ دے الیکشن کمشنر، یا پورے کا پورا کمیشن کیونکہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، کیونکہ 30 دن میں اس کا فیصلہ آنا ہے؟ یہ تماشے، یہ گنڈا گردی، اور آج وہاں بیٹھ کر کیا لیکچر دے رہے ہیں کہ اتنا پیسہ بچا لینا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے۔ اقتدار کے بعد جو خیال آئے وہ اپنے منہ کے اوپر تماچا ہوتا ہے۔ 4 سال آپ اس اقتدار کی کرسی کے ساتھ چمٹے رہے ہیں اور اس پر مسلط رہے ہیں۔ آپ نے اگر الیکشن کمیشن کے اندر اوورسیز پاکستانیز کی بات آپ آج کر رہے تھے، اگر وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ آپ کی نااہلی نالائکی ہے۔ آج بیٹھ کے لیکچر نہ دیں۔ 28 سے زیادہ آپ کو خطوط لکھے الیکشن کمیشن نے کہ ڈی لمیٹیشن اور لمیٹیشنز کے اوپر آپ کے اوپر کوئی ہمارے پاس پلاننگ نہیں آئی، اور آج آپ مانگتے ہیں الیکشن۔ اگر آپ نے الیکشن کرانا ہوتا، یہ الیکشن تو آپ کو آج یاد آیا نا، اور یہ بیرون ملک سازش آپ کو آج یاد آ رہی ہے، تو جس وقت آپ حکومت میں تھے، جس وقت آپ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط تھے، کیوں نہیں الیکشن مانگا؟ کیوں نہیں اسمبلیز ڈیزالو کی اور آپ نے کہا کہ آئیں الیکشن کراتے ہیں؟ اس وقت آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید اتحادی آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں، آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ اس لیے یہ باتیں، یہ تماشے، یہ دھمکیاں، یہ جھوٹ، یہ منافقت، اس کو بند کریں۔ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے۔ توشہ خانہ کا چور، فورن فنڈنگ کا چور، پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا چور آج لیکچر دے رہا ہے کہ اپوزیشن۔ اور دوسری بات، لندن میں بیٹھا شخص سازش کر رہا ہے، امریکہ سے سازش ہو رہی ہے، ہو لندن میں رہی ہے اور ہو پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے عمران خان صاحب کہ جس کو -1 کرنے آپ چلے تھے، آج آپ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا محور میاں محمد نواز شریف ہے۔ آپ یہ بات خود مان رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر عدم اعتماد اگر کامیاب ہوئی ہے، جو آئینی طریقہ ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ نواز شریف کی ہے۔ تو یہ آج جیت ہے محمد نواز شریف کے بیانیے کی کہ ووٹ کے ذریعے پاکستان کے منتخب نمائندے کو آنا اور جانا چاہیے۔ اور آپ اتنے بدقسمت شخص ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی پارلیمان میں عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان کی عوام نے مسترد کیا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے،
کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے، ایک چور شخص ہے، ایک منافق شخص ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے بیت المال میں ڈاکہ ڈالا اور یوں کاغذ لہرا لہرا کے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے 20% پہ خریدا تھا۔ ہمیں پتہ ہے آپ نے 20% پہ خریدا تھا، 20% پہ اس لیے خریدا تھا کہ 20% پہ 3 کروڑ دینا پڑتا تھا اور 50% کے اوپر 8 کروڑ دینا پڑتا تھا، اس لیے 20% پہ خریدا تھا۔ یہ سوچا آپ نے کہ اگر میں 20% پہ یہ انگوٹھی، یہ کف لنکس اور یہ گھڑی خرید لوں گا تو جب میں اس کو 18 کروڑ کی کاروبار کے لیے بیچوں گا تو مجھے اتنا منافع ہوگا۔ یہ ہے آپ کی اصلیت کہ جو توشہ خانہ کے تحائف بیچے، جو پاکستان کی عوام کی معیشت بیچے، جو آئی ایم ایف کو، جو اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرے، جو پاکستان کی عوام کا اپنے دستخط سے آٹا چینی بیچے، جو روزگار بیچے، جو کشمیر کو بیچے، اس کی اصلیت پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ ادھر آ رہے ہو نا جو اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں کہ میں دھرنا دینے آ رہا ہوں، دھرنا تو تمہاری قسمت میں دینا۔ اگر آپ نے عوام کی، پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو دینے کی نیت ہوتی تو دھرنے کی کال نہ دیتے۔ اگر پاکستان کی عوام کو ترقی دینے کی نیت ہوتی تو دھرنے کی نہ کال دیتے، آج اس کرسی پر آپ ہوتے۔ لیکن پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے، آپ کی نالائکی کی وجہ سے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے، آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے۔ اور ایک اور بات، میں اس طرف جانا نہیں چاہتی کیونکہ سب لوگ ماؤں اور بیٹیوں والے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اسلام کے اوپر لیکچر ہے نا، یہ آپ جیسے شخص کو زیب نہیں دیتا۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ نہ ہمارے جو قائد ہیں، نہ انہوں نے ہمیں اس طرف جانا سکھایا ہے، لیکن اگر غلاظت دوسروں کے بارے میں بولو گے تو وہ گند اور کیچڑ آپ کے منہ کے اوپر بھی جائے گا، کیونکہ باقی لوگوں کے منہ میں بھی زبانیں ہیں۔ اور یہ گفتگو جو آج آپ کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں بنے گی، کیونکہ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر اور میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، یہ وہی جھوٹ ہیں جو آپ نے پاکستان کی عوام سے بولے ہیں۔ اور آج آپ نے 2 کروڑ لوگوں کو غریب کیا پچھلے 4 سال میں، 43,000 کا مقروض کیا پاکستان کی عوام کو، اس کے بعد آپ نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، 550 ارب کی چینی چوری کی، 450 ارب کا آٹا چوری کیا، 650 ارب کی پاکستان کے عوام کی دوائی چوری کی، جو پاکستان کی عوام آج انسولن اور شوگر اور کینسر کی دوائیاں خرید رہے ہیں، وہ خرید نہیں سکتے۔ کتنے مریض مر گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ آپ نے عوام کی دوائیوں پہ ڈاکہ ڈالنا، آپ نے کووڈ فنڈ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جس کا جواب آپ نہیں دیتے، اسی ڈٹائی سے جس سے کہتے ہو کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ جو تمہاری بات نہ سنے، جو تمہاری دھمکی میں نہ آئے، جو تمہاری غنڈہ گردی میں نہ آئے، اس کو کہتے ہو استعفیٰ دو۔ کیوں استعفیٰ دو؟ اب آپ مسترد ہو چکے ہیں، اب انتظار صرف اس بات کا ہے کہ پاکستان سے فرار کب حاصل کریں گے۔ اور اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں، وہ یہ جو سازشوں والی باتیں، یہ پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو کل اعلانیہ آیا ہے، اس کے بعد آپ کا سازش کا جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو چکا ہے۔ آؤ گے نا ادھر اسلام آباد تو یہاں آپ سے پوچھے جائیں گے سوال کہ توشہ خانہ کے پیسے کدھر گئے، گھڑیاں کدھر گئیں۔ آپ سے سوال پوچھا جائے گا جو آٹے کی سمری پہ اور چینی کی سمری پہ دستخط کیے تھے، جس کی وجہ سے غریب مائیں بہنیں 1 کلو چینی کے لیے انگوٹھا لگا کر رمضان کے مہینے میں کھڑی رہیں۔ یہ سوال پوچھے جائیں گے، اس کا جواب لے کر آنا۔ 70,000 ارب ڈالر جو ہے اس کا جواب لے کر آنا فورن فنڈنگ کے اندر، کہ وہ پیسے کہاں گئے، کس کی جیب میں گئے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اور یہ تمام جو الزامات ہیں، یہ الزامات نہیں ہیں، یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے جو الیکشن کمیشن میں درج ہے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا، کیونکہ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ دوسروں پہ الزام لگانا بند کریں۔ مختصر بات اتنی ہے کہ تم نالائق تھے، نالائق ہو، جھوٹے تھے، جھوٹے ہو، منافق تھے، منافق ہو، نااہل تھے، نااہل ہو، نالائق تھے، نالائق ہو۔ یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، جس کی وجہ سے تم پارلیمان سے باہر پھینکے گئے ہو۔ یہ سازش کی گردان جو ہے نا، یہ تمہیں نہ زیب دیتی ہے اور نہ تم اس طرف جاؤ، کیونکہ تمام ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔
اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی اس بات کو کل واضح طور پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو یہ بات بتائی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے جو اس بات کا کسی طرح بھی یہ ڈاؤٹ میں بھی ڈالے کہ سازش ہوئی ہے. اور یہ جو چیزیں تم روز یہاں بیٹھ کے کرتے ہو اور جلسوں میں کرتے ہو پاکستان کی عوام جانتی ہے. ہاں اگر کانسرٹس دیکھنے مفت میں پاکستان کی عوام جا رہی ہے, کچھ لوگ خوش ہونے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, آپ کے پیسوں پہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. جی میڈم اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ اس وقت چونکہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے حکومت کو وہ معیشت سے متعلق ہے اور اسماعیل اس وقت امریکہ میں ان کا رابطہ بھی ہوا ہے. کیا جو عمران خان صاحب کی حکومت نے آئی ایم ایف سے کریڈٹ گورننس اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ قانون سازی کی تھی وہ واپس لینے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ عمران صاحب نے کہا ہے کہ میرا نام اسی میں ڈال دینا پاکستان میں ڈال دینا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کاغذ لہراتے تھے وہ تو بھاگ گئے, اور جو واچ لسٹ ہے اور جو اسٹاپ لسٹ ہے اور جو ای سی ایل ہے وہ ایک ایسا شخص جو صرف اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتا تھا, وہ بھی بدبودار احتساب کے لیے استعمال کرتا تھا. اب اس وقت جو کرسی پر مسلط لوگ ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں. وہ نہ یہ اسٹاپ لسٹ اور ایک اسٹاپ لسٹ وزیر اعظم ہاؤس میں بنتی تھی, ایک واچ لسٹ ایسٹ ریکوری یونٹ میں بنتی تھی شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں, اور ایک ای سی ایل کی پارلیمنٹری کمیٹی بنی جس میں شہزاد اکبر صاحب کو ممبر بنایا گیا, کیونکہ اس کا کام تھا صرف یہ دیکھنا کہ جیل میں شہباز شریف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی. یہ اصل حقیقت ہے, پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور اس کے بعد جو ای سی ایل پہ ان تمام لوگوں کے نام آئیں گے, ان تمام لوگوں کے نام آئیں گے اور وہ پکڑے جائیں گے جو پنجاب میں تانیاتی اور تقرریاں بھی پیسوں سے بانٹتے رہے, جو پنجاب میں ریڑھی والے کو بھی نہیں چھوڑا, ان سے بھی کمیشن کھاتے رہے. کوئی پٹواری ہو جن کا نام فرا گجر ہے اور جن کو کہتے ہیں, اس کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں تھا کیونکہ وہ آپ کی فرنٹ مین کا عہدہ رکھتی تھی. جو فرنٹ مین ہوتے ہیں ان کے پاس عہدہ نہیں ہوتا, جو فرنٹ پرسنز ہوتے ہیں ان کے پاس عہدے نہیں ہوتے, وہ رکھے ہوتے ہیں. جیسے وفاق میں ایک ٹاؤٹ رکھا ہوا تھا آپ نے جن کا نام شہزاد اکبر ہے, اور پنجاب میں ایک خاتون رکھی ہوئی تھیں جن کا نام فرا گجر ہے. سوری معذرت میں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے گجر فیملی سے فون آیا تھا کل کہ ان خاتون کے ساتھ ہمارا نام نہ لیں. تو فرا صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب میں تھیں, جو آپ کی فرنٹ مین تھیں, ان کے پاس عہدہ ہونا ضروری نہیں تھا. ان سب کے نام ای سی ایل پہ آئیں گے. اور جو یہ تمام ڈاکے ڈال کر گئے ہیں پاکستان کی عوام کے آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں, جو کارٹلز اور مافیا آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کی چوری کرتے رہے, وہ سب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے, پاکستان کی عوام کے کٹہرے میں ہوں گے. اور یہ جو الیکشن کی گردان کرتے ہو نا, تمہیں پتہ ہے پاکستان کی عوام نے تمہیں ووٹ نہیں دینا. اگر تمہیں یہ بات پتہ نہ ہوتی تو سازش کا بیانیہ نہ بناتے, اپنی کارکردگی کا بیانیہ بتاتے کہ تم نے کتنا روزگار دیا 4 سال, بتاتے کتنے غریبوں کو دوائی دی ہے, بتاتے کتنے نوجوانوں کو نوکری دی ہے, بتاتے پاکستان کی معیشت کو جس طرح نواز شریف 6.1% پر لے کر گیا تھا, جو تم نے منفی 0.1% پہ کر دی اور آج بھی وہ 4% کے اوپر ہے. بتاتے کہ تم 8% پہ لے کر گئے ہو, بتاتے کتنے قرضے ختم کیے اور قرضے نہیں لیے 4 سال میں, کیونکہ تمہارے پاس ان باتوں کا سوال نہیں ہے, جواب نہیں ہے. اس لیے پہلے کرپشن کا بیانیہ جو زمین بوس ہوا, عدالتوں میں فیل ہوا, میزریبلی فیل ہوا. اس کے بعد مدینہ کی ریاست, مدینہ کے نام پر سیاست کا بیانیہ جو دفن ہوا تمہاری کارکردگی اور تمہارے اعمال ناموں کی وجہ سے. اس کے بعد امر بالمعروف کا سہارا لینے کی کوشش کی جو پاکستان کی عوام نے مسترد کی, اور اس کے بعد اب یہ سازش کا بیانیہ. انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی دفن ہوگا, قانون کا کٹہرا ہوگا اور عمران خان صاحب اس کے اندر ہوں گے. جی دیکھیں, ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ کسی بھی آئی ایم ایف کی قانون سازی کے متعلق نہیں ہوا. اس وقت وزیر جو فائنینس ہیں وہ گئے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, واشنگٹن, اور ان کے ادھر جو عمال نامہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کو لا کر اور ان سے بھی جھوٹ بولا, پاکستان کی عوام سے بھی جھوٹ بولا, اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کے بعد جھوٹ بولا, تو اس لیے وہ تمام جو گند یہ ڈال کے گئے ہیں پاکستان کی معیشت پہ, جو معاشی دہشت گردی کر کے گئے ہیں, وہ وہاں مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھیجا ہے کہ ایک تو اس کو بھی صاف کریں, اور دوسرا وہ تمام کنڈیشنز جو پاکستان کی عوام کے لیے ان کے اوپر کریں. اس لیے ابھی تک کسی قانون سازی جو آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ بات چیت چل رہی ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی قانون سازی ابھی جب تک مفتاح اسماعیل صاحب واپس نہیں آتے, یا اسٹیٹ بینک کی جو تقرری ہے یا اس کا جو چینج ہے, جب تک مفتاح اسماعیل صاحب واپس نہیں آئیں گے, حکومت کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتی.
کل جو پی ٹی آئی نے جاری کیا اعلامیہ جناب، اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے. کیا آپ کریں گے اس میں کوئی آپ کو مطالبہ منظور ہے اس کے کوئی؟ کون سی والی بات؟ اچھا یہ جی دیکھیں بات یہ ہے کس چیز کی تحقیقات، کس چیز کی، جس کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ پریس ریلیز دے چکی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، اس کی تحقیقات کریں. اور جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں IB ISI، اس کے اندر وہ بہت کیٹیگوریکلی یہ بات واضح کر چکی ہے کہ کوئی ایسا ثبوت یا ایویڈنس نہیں ہے جس سے اس بات کا کوئی بھی تاثر ملے. تو کس چیز کی تحقیقات؟ یہ بات صرف اس لیے کی جا رہی ہے. اور اگر تحقیقاتی کمیشن بنا دیں، اگر فرض کر لیں، تو ایک تحقیقاتی کمیشن ان موصوف کے کہنے پہ ریگنگ کا بھی بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کے بعد تماشا لگایا تھا، اس کے بعد نوٹنکی کی تھی، کیونکہ موصوف صرف مہارت رکھتے ہیں جھوٹ بولنے میں، تماشے لگانے میں. پاکستان کی عوام کو یہ سمجھتے ہیں کہ گمراہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان کی عوام اب ان کی نہ گمراہی میں آئے گی، نہ ان کے جھوٹوں میں آئے گی، اور نہ اس تماشے میں آئے گی. میڈم یہ بتائیے میڈم اب عمران خان نے اسلام آباد میں مارچ کا اعلان کیا ہے، آپ کیا سمجھیں گے اس عام مارچ سے آپ کو کوئی ٹف ٹائم ملے گا؟ اور دوسرا اگر وہ یہاں پر آتے ہیں تو پھر سیکورٹی کلیئرنس کی وجہ؟ دیکھیں میں یہ بات کہہ چکی ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے آلریڈی یہ احکامات جاری کر دی ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب اس چھوٹی ذہنیت کے مالک نہیں ہیں جو عمران خان صاحب ہیں، جو ان کی کرسی پر بھی اعتراض کرے جیل میں. تو جہاں جہاں یہ ریلی کریں گے، جہاں جہاں یہ جلسے کریں گے، وہاں وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے، اور وہ احکامات آلریڈی کنوے کر دی گئے ہیں. باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی خوف ہے یا کیا؟ ایک ہارے ہوئے شخص سے جو جھوٹ کا پلندہ لے کر اور پٹاری لے کر لوگوں کو ایک نوٹنکی کر رہا ہے، اس نوٹنکی کو دیکھنے تو لوگ آ سکتے ہیں، لیکن اس نوٹنکی پہ لوگ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے پاکستان کی عوام سے جب بولا جھوٹ بولا، پاکستان کی عوام سے جب بات کی جھوٹی کی، جب بات کی منافقت کی. یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے، اور اسی پہ پاکستان کی عوام فیصلہ بھی کرتی ہے. اور انشاءاللہ جب الیکشنز ہوں گے، جب الیکشن کمیشن تیار ہوگا، جب الیکٹورل ریفارم کے اندر تمام جماعتیں کنسنسس کے ساتھ ایک شفاف الیکشن، ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن، ایک غیر جانبدار الیکشن کے لیے تیار ہوگا. الیکشن تو تب ہوگا، آپ روئیں چیخیں یا پٹیں، پاکستان کی عوام جب چاہے گی الیکشن ہوگا. پچھلے ہفتے میں 4 دفعہ صدر پاکستان کو ڈائریا ہو چکا ہے. پچھلے ہفتے میں 2 دفعہ صدر پاکستان کو بخار ہو چکا ہے. پچھلے ہفتے میں 1 دفعہ صدر پاکستان کے سر میں درد ہو چکی ہے، کیونکہ کیا؟ وفاقی کابینہ کی حلف نہیں لینا، جو کہ ان کو لینا پڑا. 2 دن پہلے بطور عمران خان کے جو امپورٹڈ حکومت ہے، ان کو ان کے صدر نے لیجٹمائز کیا اور ان سے حلف لیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صدر پاکستان تو یہ بلیو نہیں کرتے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی حکومت ہے، یہ ووٹ کے ذریعے آئی ہے، اس لیے انہوں نے ان سے ووٹ لیا. کتنی غلامی کر سکتے ہیں ایک آئینی عہدے پر بیٹھ کر صدر پاکستان عمران خان صاحب کی؟ کتنی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر سکتے ہیں ایک آئینی عہدے پر بیٹھ کر صدر پاکستان؟ دوسری بات، اسی طرح پہلے وہاں CM صاحب کا استعفیٰ کا ڈرامہ کیا، پھر اس کے بعد گورنر لگایا پاکستان مسلم تحریک انصاف کے کارکن کو. ان کو بھی پچھلے 2 ہفتے میں 7 دفعہ ڈائریا ہو چکا ہے، 3 دفعہ سر میں درد ہو چکی ہے، 2 دفعہ بخار ہو چکا ہے. اس وقت کورٹ کے فیصلے کے مطابق سمری جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس گئی بھی ہے، جو شاید اللہ ان کو صحت دے. میں کسی قسم کا مذاق نہیں اڑا رہی، واقعی اگر ڈائریا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بتائیں اگر کچھ ہم بھی ہیلپ کر سکیں. لیکن وہ سمری دبا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پاس، جو کہ چیئرمین سینٹ کو جانی ہے، جن کو اپوائنٹ کیا گیا حلف لینے کے لیے. تو یہ کتنا یہ کام کر لیں گے، ان تمام چیزوں سے اور زیادہ یہ رسوا ہوتے ہیں، اور زیادہ ان کی بےزتی ہوتی ہے. لیکن جس شخص میں شرم ہی نہ ہو، اس کو نہ بےزتی کی پرواہ نہ بے شرمی کی پرواہ. میڈم یہ بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نے جو آج پریس کانفرنس کیا، ان کا بنیادی جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ یہ جو مراسلہ ہے، عملی مراسلہ جو بھی ہے، اس میں جو بھی موجود ہے، سازش مداخلت ہے، سپریم کورٹ کے جسٹس کی سربراہی میں اس کا نوٹس لے، وہ اس کی تحقیقات کرے اور اس کی اوپن ہیئرنگ ہو. آپ جب بھی پاکستان میں آئین کی حکمرانی کو سپریم کورٹ میں یقینی بنائے گا تو سپریم کورٹ کو سازش بننے دے اور سپریم کورٹ اس فیصلے کو نمٹا کے
دیکھیں یہ ایک شخص جو ہے جو مانگے چاند والی بات ہے کہ جو وہ کہے وہ مانو، وہ کہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، وہ کہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. نہ پاکستان کا آئین اس طرح چلتا ہے، نہ قانون اس طرح چلتا ہے. جو پاکستان کے آئین کے تقاضے ہیں وہ اب عمران خان کو ماننے پڑیں گے. عمران خان کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اب اقتدار کی کرسی پر نہیں ہے. عمران خان کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی جھوٹ اور منافقت سے پاکستان کی عوام واقف ہے. عمران خان کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایک ہارے ہوئے شخص ہیں جس نے پاکستان کی عوام کو جھوٹ بول بول کے صرف لوٹ مار کی ہے. اور آج جس حال میں معیشت ہے، جس حال میں پاکستان کی عوام ہے، جس حال میں پاکستان کی عوام کا روزگار ہے، اس کے ذمہ دار اگر کوئی شخص ہے تو وہ صرف عمران خان ہے. آخری سوال سے دار ہوگا. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جو کیس آپ جو بنائیں گے پڑھنے کا جو آپ کہیں گے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس سے پچھلے حکومت نے جتنے کیسز بنائے تھے ان کی حیثیت کو پاکستانی قوم نے دیکھ لی ہے. آدھی سے زیادہ کابینہ جو ہے وہ ضمانت پہ ہے، تو اس جو آپ جتنے بھی کیسز ہوں گے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ سب سے پہلے تو آدھی سے زیادہ جو کابینہ وہ ضمانت پہ ہے کیونکہ ان کے خلاف سیاسی انتقام ہوا، ان کو غیر قانونی طور پر ECL میں ڈالا، ان پہ الزامات لگائے، اور کسی بھی کورٹ کے اندر، کسی بھی عدالت کے اندر نہ وہ ٹرک ثبوتوں کے اور نہ وہ صندوق ثبوتوں کے نہ شہزاد اکبر صاحب لے کر گئے اور نہ عمران خان صاحب لے کر گئے. پہلی بات تو وہ جو بیل والی بات ہے وہ تو عدالتوں میں جب یہ تمام کیسز کھلے تو ان کے فیصلے بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر جو الزامات لگتے تھے ان تمام کے مجرم اور ملزم آج عمران خان صاحب خود ہیں. منی لانڈرنگ کے مجرم فورن فنڈنگ میں، کرپشن کے مجرم آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں، اس لیے وہ، اور اختیارات کا ناجائز استعمال توشہ خانہ میں، جتنے الزامات دوسروں پہ لگاتے تھے. اور اس میں فرق یہ ہے جو آپ نے سوال کیا الیکشن کمیشن کے اندر کہ یہ کیس بنایا نہیں جا رہا، یہ الزام لگایا نہیں جا رہا، یہ کیس بن چکا ہے، اس میں الزام ثابت ہو چکا ہے. اس میں عمران خان صاحب کی غیر قانونی فورن فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے، اور وہ نہ مسلم لیگ نون نے الزام لگا کر کی ہے نہ کسی اور جماعت نے کی ہے. وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ نے الیکشن کمیشن کے اندر جو جمع کرائی ہے، جس کے اندر 50 سے زیادہ پٹیشنز عمران خان، آج کہتے ہیں کہ وہ جو مراسلہ ہے وہ پبلک کو، آپ نے سوال کیا نا کہ وہ مراسلہ جو ہے وہ پبلک کیا جائے، اوپن ہیئرنگ کی جائے. ادھر سے فورن فنڈنگ میں ہائی کورٹ میں پٹیشن کرتے ہیں کہ کوئی ڈاکیومنٹ پبلک نہیں ہونا چاہیے. وہاں کہتے ہیں میرا کوئی ڈاکیومنٹ اکبر ایس بابر کو نہیں دینا چاہیے. وہاں ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن کرتے ہیں جس کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اس میں کہتے ہیں کوئی ریکارڈ پبلک نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں پبلک ہونا چاہیے؟ کیونکہ تم فورن فنڈر ہو، کیونکہ تم نے منی لانڈرنگ کی ہے، کیونکہ آپ کی چوری پکڑی گئی ہے، اس لیے وہ کاغذات جو ہیں وہ پبلک نہ ہو. اس لیے یہ باتیں، یہ چیزیں، اگر کم از کم شرم نہیں آتی تو قوم سے معافی مانگ لو. تھینک یو میڈم.